پشتون قوم کسی کو بابا نہیں مانتے ہیں. ان کی سب سے بڑی اعزاز یہ ہے کہ حمزہ بابا کو تمام پشتون قوم نے بابا تسلیم کیا. حمزہ بابا جیسے نابغہ شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. محققین یہ کہتے ہیں کہ حمزہ بابا نے جدیدیت اور کلاسیکیت کو ایک کر دیا ہے، یعنی آپ ان دونوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں. ستارہ امتیاز، صدارتی ایوارڈ، یہ جتنے اعزازات ہیں وہ تو سب حمزہ بابا نے حاصل کیے تھے. اس وقت میں پشتو کی عظیم شاعر امیر حمزہ خان شنواری کے مزار میں ان کے بانجے ڈاکٹر کلیم شنواری کے ساتھ موجود ہوں اور ان سے جانتے ہیں ان کی خدمات کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امیر حمزہ خان شنواری قبائلی معاشرے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ حمزہ بابا ایک ہمگیر شخصیت کی حامل شخصیت تھی. ان کی خدمات، ادبی خدمات بہت زیادہ ہے. نظم میں اور نثر میں دونوں حوالوں سے انہوں نے بہت معیاری کام کیا ہے اور بہت خدمات سر انجام دی ہے. میرا تعلق چونکہ بہت ہی بچپن سے ان کے ساتھ رشتے کی وجہ سے رہا ہے اور میں ان کے ساتھ چھوٹی عمر سے بڑھ کر ملتا رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ کس جگہوں سے، کن علاقوں سے لوگ ملنے آتے تھے؟ کون کون کوئی شخصیات ان سے ملے ہیں؟ حمزہ بابا کے ساتھ اردو زبان کے جتنے لکھاری تھے اہم مثلا رئیس امروہی، جون ایلیا. اردو کے جتنے لکھاری تھے، پشتو زبان و ادب کے جتنے بھی لکھاری تھے ان کے ہمعصر، وہ سب حمزہ بابا کے ہاں آتے تھے. حمزہ بابا سردیوں میں پشاور میں رہتے تھے، گرمیوں میں یہاں لنڈی کوتل میں رہتے تھے. تو لنڈی کوتل میں وہ ہر سال ایک مشاعرہ بھی منعقد کرتا تھا. اس مشاعرے میں ہمارے صوبے سے تقریباً ہر علاقے کے بڑے بڑے شعراء اور لوگ آتے تھے، ان مشاعرے میں حصہ لیتے تھے. ویسے بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے. اردو ادب کے جتنے بڑے بڑے لکھاری تھے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، اور پشتو ادب کے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اور مراسم تھے. اچھا، وہ جب لنڈی کوتل اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے تو اس کی روزمرہ مصروفیات کیا تھی؟ وہ بالکل ایک روٹین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ہر ایک کام کی ان کی ایک ٹائم ٹیبل ہوتی تھی. صبح ناشتہ، چائے نماز کے بعد، پھر اخبار، پھر کھاوا پیتے تھے 10 بجے کے ٹائم. اچھا، آپ پشتو کے بہت سے عظیم شعراء ہیں، تو آپ حمزہ بابا کو اس میں کس طرح شمار کرتے ہیں؟ حمزہ بابا جیسے نابغہ شخصیت جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. وہ ایک ایسی شخصیت کی حامل ہے جنہوں نے زندگی میں کلاسک کی حیثیت اختیار کی. ہماری کلاسیکی جو شعراء، خوشحال خٹک، رحمان بابا، حمید بابا، تو انہی کے لیول کے وہ اپنی صدی میں ایک کلاسک شاعر ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ حمزہ بابا نے جدیدیت اور کلاسیکیت کو ایک کر دیا ہے، یعنی آپ ان دونوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو خود لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ پشتو زبان و ادب کے بابا غزل ہے، یا شہنشاہ غزل ہے، یا فخر خیبر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ 20ویں صدی میں ان کے پائے کا کوئی پشتو زبان میں دوسرا کوئی ہمعصر یا ہمسر نہیں ہے. ان کو اعزازات کیا ملے؟ سب سے بڑی اعزاز تو یہ ہے کہ پشتون قوم کسی کو بابا نہیں مانتے ہیں. ان کی سب سے بڑی اعزاز یہ ہے کہ حمزہ بابا کو تمام پشتون قوم نے بابا تسلیم کیا. اور ویسے تو انہوں نے ستارہ امتیاز، صدارتی ایوارڈ، یہ جتنے اعزازات ہیں وہ تو سب حمزہ بابا نے حاصل کیے تھے. آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ آپ ان کے ساتھ بہت عرصے رہے. میں نے تو بہت کچھ سیکھا. میں 1964 میں پیدا ہوا ہوں اور 1994 تک بابا زندہ رہے، تو میں نے یہ عرصہ بابا کے ساتھ گزارا ہے. میں نے بابا
کو ایک نفیس شخصیت پایا ہے، بہت ہمدرد، حساس، روحانی حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک عارف انسان تھا، بہت ہی اچھے انسان تھے.